السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی مدنی چینل میں قاری محمد شوکت علی ایک بار پھر حاضر ہے اور ادب سے سلام عرض کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، ہر قسم کے دکھوں، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ اس دور میں ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی کا شکوہ بھی کرتا ہے۔ بیمار ہے تو بیماری کا، بے اولاد ہے تو اولاد کے نہ ہونے کا، بے روزگار ہے تو رزق کا، الغرض کہ ہر شخص یہی شکوہ کرتا نظر آتا ہے، میں بیمار ہوں، بے اولاد ہوں، قرض دار ہوں اور پریشان ہوں، میرے اوپر امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، مصیبت کا وقت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ جس دن سے ہم نے قرآن کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا ہے تو ہمیں بیماریوں نے، تکلیفوں نے اور کئی قسم کی بلاؤں نے ہمیں گھیرا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، تمہیں کوئی چیز اذیت نہیں دے سکتی، تمہیں کوئی چیز تنگ نہیں کر سکتی۔ فرمایا ایک کتاب اللہ اور نمبر دو سنت رسول اللہ، یعنی ایک قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور میری جو سنت ہے، سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور سنت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جس نے میری ایک سنت سے محبت کیا، اس کو زندہ کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑا مقام، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں قرآن سے محبت کریں، اپنے پیارے آقا کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ایک امتی کو میرے پیارے نبی کا جنت میں رفاقت مل جائے، جنت میں ساتھ اور پڑوس مل جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں کا، تمام مصیبتوں کا، تمام بیماریوں کا، تمام بے روزگاریوں کا جو حل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین میں رکھا ہے، اپنے محبوب کی سنت کو زندہ کرنے میں رکھا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنے پیارے آقا کی سنت کو زندہ کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ آپ کا جو شکوہ ہے، بے روزگار ہوں، رزق نہیں ہے، بے اولاد ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، بیمار ہوں، شفا نہیں مل رہی، قرض دار ہوں، کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو یقین جانیں قرآن میں، میرے آقا کے فرمان میں اور 5 وقت نماز میں ان تمام چیزوں کا حل ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے تہیہ کریں، آج سے ہم پکا وعدہ کریں تو انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم قرآن کے ذریعے اپنی دعائیں قبول کروائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم نماز کے ذریعے اپنی دعائیں قبول کرائیں گے، ہم اپنے پیارے آقا کی سنت پر عمل کریں گے، سنت کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنی دعائیں قبول کروائیں گے۔ جب انسان اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے جھک جاتا ہے، بڑا سے بڑا گناہ کر کے بھی آتا ہے، تو میرے رب فرماتا ہے کہ اب بندہ میرے پاس آ چکا ہے، میرے دروازے کو اس نے کھٹکا دیا ہے، دستک دی ہے، اب بندہ میرے حضور آ گیا ہے، میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، اب بندے تیرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے عطا کر دینا۔
اب تو مجھ سے دعا مانگتا جا، میں قبول کرتا جاؤں گا، تو مجھ سے درخواست کرتا جا، میں قبول کرتا جاؤں گا، رزق مانگے گا رزق دوں گا، اولاد مانگے گا اولاد دوں گا، شفا مانگے گا شفا دوں گا، اگر پریشانی سے نجات مانگے گا وہ بھی عطا کر دوں گا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے پیارے آقا کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، قرآن سے محبت کریں۔ زندگی بے وفا ہے، ہم خود وفا کر لیں۔ کب انسان پر موت کا فرشتہ آ جائے، کب انسان پر یہ سانس چلتے چلتے رک جائے، تو کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ اپنی بیماریوں کا حل، پریشانیوں کا حل قرآن کے ذریعے، اپنے پیارے آقا کے ذریعے، اپنے بزرگوں سے محبت کر کے، ان کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ کر، ان کی صحبت اختیار کر کے ہم یہ تمام چیزیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔